السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ہم آپ کے لیے آج ایک بہت بہترین انمول تحفہ لے کر آئے ہیں۔ جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں وہ اس واقعہ کو بالکل مکمل سماعت کریں، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایمان میں تازگی پیدا ہوگی کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اعلیٰ مقام، کتنے اونچے مرتبے والے ہیں۔ ہمارے پیر بڑے پیر ہیں، ہمارے غوث غوثوں کے غوث ہیں۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیا، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے عقیدت رکھنے والا اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور وہ مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی وہیں سے مدد فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آئیے آج ہم انہی کے تعلق سے ایک بڑا نورانی عرفانی واقعہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک عبداللہ نام کا شخص تھا جو بہت بڑا ڈاکو تھا۔ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد اس کے دل میں آرزو جگی کہ اب میں کسی کا مرید بن جاؤں تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس نے اللہ سے صدق دل سے توبہ کی اور رو رو کر دعا کی، اے پروردگار عالم، تو مجھے کسی پیر و مرشد سے ملا دے تاکہ میں اس کا مرید بن جاؤں، اس کا جانشین بن جاؤں، اس کی محبت میں اپنی زندگی بسر کرنے لگوں، وہ تیرا احکام مجھ تک صحیح معنوں میں پہنچا دے تاکہ مجھے تیری اچھی طریقے سے پہچان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ عبداللہ نام کا شخص جو چور تھا، ڈاکو تھا، اس نے توبہ کر لی تھی، سچی توبہ کی تھی۔ وہ صبح و صادق کے وقت ایک راستے میں کھڑا ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص ادھر سے گزرا جس کا یحییٰ نام تھا۔ یہ شخص بھی چور تھا، لیکن جیسے ہی عبداللہ نے اس شخص کو دیکھا تو خوش ہو گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے یحییٰ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کرنے لگا، اے شخص، تو مجھے مرید بنا لے، میں تیرا مرید بننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے میری دعا قبول کی ہے اور تجھ سے ملا دیا ہے مجھے۔ لیکن یحییٰ نام کا جو چور تھا وہ ڈانکا ڈال کر آ رہا تھا، بھاگا جا رہا تھا، لیکن عبداللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اب وہ اپنا دامن چھڑانے میں لگا ہوا ہے اور بول رہا ہے کہ میں کوئی پیر نہیں، میں تجھے مرید نہیں کر سکتا۔ عبداللہ نے ضد پکڑ رکھی تھی کہ اللہ نے میری دعا قبول کی ہے اور تجھے میرے لیے بھیجا ہے، اب تم مجھے اپنا مرید بنا لے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد یحییٰ نام کے ڈاکو نے جھوٹ موٹ اس کو مرید بنایا، کہا چل ٹھیک ہے تو میرا مرید ہے، لیکن اگر تو مجھے اپنا پیر مانتا ہے تو جب تک میں واپس نہ آؤں تو یہی کھڑا رہنا۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنی جان چھڑا کر وہاں سے چلا گیا۔ اب ادھر عبداللہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 1 سال، 2 سال نہیں بلکہ مسلسل 3 سال تک عبداللہ نے اس ڈاکو کا، یعنی جس کو پیر سمجھ رہا تھا، اس یحییٰ کا انتظار کیا۔ اب یہ یحییٰ نام کا ڈاکو 3 سال کے بعد شیخ طریقت، پیر کامل، پیر پیراں، میر میراں، شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ڈاکو بن کر اور ڈاکہ ڈالنے کے ارادے سے داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ میں نے بہت نام سنا ہے عبدالقادر جیلانی کا، بڑے مالدار ہیں، بڑا خزانہ ہوگا۔ پوری رات تلاش کیا خزانہ لیکن کچھ نہ ملا۔ اب جب صبح کا سویرا نمودار ہونے والا تھا تو یہ شخص مایوس ہو کر عبدالقادر جیلانی کے گھر سے جانے لگا۔ غوث اعظم کا دربار اور کوئی مایوس ہو کر جائے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت خضر علیہ السلام، ادھر یہ ڈاکو جب مایوس ہو کے جانے لگا یحییٰ نام کا، تو اللہ نے اس کو نابینا کر دیا۔ اب یہ نابینا تھا، گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتا، اس کو دروازہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس کے بعد یہ یحییٰ نام کا ڈاکو ایک گوشے میں بیٹھ گیا چھپ کر کہ اب تو خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر صبح صادق کے وقت حضرت خضر علیہ السلام غوث اعظم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں شخص قطب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ایک قطب کا وہاں پر انتظام کر دیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح ہونے دو، اس کے بعد انتظام کر دیا جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر صبح تک وہاں پر کوئی مصیبت آن پڑی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ فلاں گوشے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب یحییٰ نام کے ڈاکو کو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں لایا گیا، سرکار غوث اعظم نے کرامت سے اس کی بینائی عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سے دعا کی، اے رب قدیر تو اس کو قطبیت عطا کر دے، اس کو قطب بنا دے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے اس کو قطب بنا دیا۔ جب وہ قطب کے مقام پر فائز ہو گیا، مرتبے پر فائز ہو گیا، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یحییٰ، عبداللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ 3 سال پہلے جس سے کہہ کر آئے تھے نا کہ میں جب واپس آؤں تب یہاں سے ہٹنا، وہ آج تک تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ پہلے جا کر اس کو اپنا مرید بنانا، اس کے بعد جہاں تمہیں منتخب کیا جائے وہاں پر رہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے، یہ ہیں ہمارے غوث اعظم، یہ ہیں ہمارے بڑے پیر، جن کا ہم چرچا کرتے ہیں، جن کے ہم ترانے گاتے ہیں، جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہ ایک چور کو قطب بنا دیا، اور یہ چور 3 سال پہلے ایک مرید سے کہہ کر آیا تھا۔ اس مرید کی جستجو تھی، اس کی تمنا تھی کہ اے اللہ تو نے میری دعا قبول کر لی، میں اس کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور غوث اعظم کے ہاتھوں اس کو قطبیت عطا ہو گئی، اور وہ اس عبداللہ کا پیر بھی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہم سب کو غوث اعظم کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔